چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کڈس مدنی چینل کے بہت پیارے پروگرام میں۔ پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم، پروگرام کا نام ہے، اور قرآن ٹائم پروگرام کے نام سے واضح ہے، نام سے کیا ہے؟ واضح ہے کہ قرآن ٹائم یعنی قرآن پاک کی کوئی بات ہو رہی ہے۔ بھائی پروگرام میں کیا ہو رہا ہے؟ قرآن پاک کی کوئی بات ہو رہی ہے، تو قرآن پاک پڑھنا سکھاتے ہیں ہمارے دیگر پروگرامز میں۔ کڈس مدنی چینل کے جو دیگر پروگرامز ہیں، جیسے کہ آؤ سیکھے قرآن کے نام سے ایک پروگرام ہے نا، وائس آف قرآن کے نام سے بہت پیارا پروگرام ہے، اس میں تلاوت کرنے سکھائی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے پروگرام میں قرآن پاک میں جو میسیجز ہیں، قرآن پاک میں جو پیغامات ہیں، وہ آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ جی ہاں، آسان کر کے بچوں کے انداز میں ہم بچوں تک قرآن پاک کی جو نالج ہے اسے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج بھی اگر آپ ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں گے، توجہ کے ساتھ ہماری باتوں کو سنیں گے، تو انشاءاللہ الکریم علم دین کا خزانہ حاصل ہوگا۔ ہم آپ سے دو گزارشات کرتے ہیں۔ نمبر ایک پہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے پروگرام کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ کس کے ساتھ؟ توجہ کے ساتھ۔ توجہ کوئی بھائی ہیں، توجہ بھائی کے ساتھ سنیں، ان کو ساتھ بٹھا لیں؟ نہیں، توجہ کے ساتھ مطلب کنسنٹریشن کے ساتھ، یعنی آپ کی یوں سمجھیں کہ جو توجہ ہو وہ پوری ہمارے پروگرام کے ساتھ ہو۔ ہمارے پروگرام میں آپ خصوصی طور پر ہمارا پروگرام بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں، یعنی کوئی اور کام نہ کر رہے ہوں، یہ ضروری ہے، کیونکہ کوئی اور کام کریں گے تو پھر آپ کی توجہ بڑھ سکتی ہے۔ آپ ہمارے پروگرام کو غور سے سنیں، غور سے دیکھیں، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارے پروگرام کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر کر دیجئے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہیں، رحمتوں کا نزول بھی ہو رہا ہے، گناہوں کی معافی بھی حاصل ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ درجات کی بلندی بھی مل رہی ہے۔ ہم سنتے رہتے ہیں نا کہ درود پاک پڑھنے والے کے درجات میں بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اسے 10 یوں سمجھیں کہ اس کے 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں، 10 گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں، 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آج ہم نے سنا کہ 10 نیکیاں بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ تو ہمیں پھر درود پاک پڑھنا چاہیے اور اپنا ذہن بنانا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ الکریم اس کی بہاریں، اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کو شامل سلسلہ کرتے ہیں، جس کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی اتاری نے ہمیں پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 کی تلاوت سنائی ہے، آیت نمبر 43 ہے، اور اس کا ترجمہ آئیے آپ کو بیان کر دیتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں،
ہم نے اپنے پروگرام کے آغاز میں پہلا سیگمنٹ شامل کر لیا ہے اور آیت بھی سن لی ہے، آپ کو ترجمہ بھی بتا دیا ہے۔ آئیے اپنے پروگرام کو طریقہ کار کے مطابق، فارمیٹ کے مطابق آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے کلام۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے مدینے سے بلا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے رہا ہے، شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آتا رہا ہے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکین گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، بلا لو پھر مجھے شاگ بغروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں، مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد رہا ہے، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے چل، میرا دل بھی
سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت پیارے انداز میں عبد الرحمن اتاری ہمیں کلام سنا رہے تھے. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. اور میلاد بھائی سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی، جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں، اور بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، تو مکین گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جلد از جلد مدینہ طیبہ کی، مکہ مکرمہ کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے، آمین. آئیے پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس میں ہم اپنے پیارے رب اللہ پاک کے مبارک کلام قرآن مجید فرقان حمید سے بہت پیارے پیغامات سنیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ترجمہ: اور اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ سنتے ہیں اور اس کی تفسیر بھی سنتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے سے قرآن پاک میں کیا فرما رہا ہے. اور آج ہم نے جو آیت کریمہ سنی، تو اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یعنی فرما برداری کرو. اور بچوں، یہ بات یقینی ہے کہ اللہ پاک کی فرما برداری اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کو کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا اللہ پاک کا فرما بردار نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح جو اللہ پاک کی فرما برداری نہیں کرتا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بھی نہیں ہو سکتا. اب اللہ پاک نے ہمیں نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کرنے کا حکم دیا، اور جتنے بھی اللہ پاک نے ہمیں حکم عطا فرمائے، ہم اگر اس پر عمل نہیں کرتے تو ہم اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری بھی نہیں کر رہے. تو پیارے بچوں، ہمیں ہر حال میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنی ہوگی، کیونکہ یہی جنت کا راستہ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہر کوئی چاہتا ہے، یہاں پر جو بچے موجود ہیں جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں، یقیناً سبھی چاہتے ہیں کہ ہم بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کتنی پیاری پیاری سنتیں ہیں. ہم ایک سنت بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سے ایک سنت کون سی ہے؟ مسواک کرنا. سبحان اللہ. کون سی سنت ہے؟ مسواک کرنا. ہم کوشش کریں کہ ہم جتنی بھی پیاری سنتیں سیکھیں اس پر عمل کریں. مسواک کرنا یہ بھی بہت پیاری سنت ہے، کوشش کریں اس پر بھی عمل کریں. انشاءاللہ ہمیں یہی سنتوں پر عمل کرنا ہی انشاءاللہ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا، اور ہم بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. جی اگلی آیت. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں ارشاد فرماتا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ گناہوں سے توبہ کر کے اللہ پاک کے فرائض کو ادا کرو. گناہوں سے توبہ کر کے اللہ پاک کے فرائض کو ادا کر کے نیکیوں پر عمل کر کے اپنے اللہ پاک کی بخشش اور جنت کی طرف جلدی کرو. سبحان اللہ. اور پھر ساتھ ہی جنت کی چوڑائی اس طرح بیان کی گئی، یہاں پر جنت کی چوڑائی بھی بتائی گئی کہ جنت کی چوڑائی اس طرح بیان فرمائی گئی کہ اگر تمام آسمانوں اور زمینوں کو ترتیب کے ساتھ ایک لائن میں رکھ کر جوڑ دیا جائے
تو جو چوڑائی بنے گی اس سے جنت کی چوڑائی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، اتنی چوڑائی ہے کہ تمام آسمانوں کو لیں اور زمینوں کو لے کر ایک ساتھ رکھ دیا جائے، کیا شان ہے۔ پھر اس کی جو چوڑائی بنے گی اس کی چوڑائی کا بولا گیا کہ اس کا اندازہ جنت کی چوڑائی سے آپ لگا سکتے ہیں۔ اور ہم یہاں سے دیکھیں تو ہمیں بھی آسمان نظر آ رہے ہیں، کوئی امریکہ میں ہے تو اس کو بھی آسمان نظر آ رہے ہیں، آسمان بھی کتنے بڑے، اور آسمانوں، تمام آسمانوں کو، تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک کی جنت کتنی وسیع ہے۔ جو اللہ پاک کی جنت ہے اس میں کتنی کتنی پیاری پیاری نعمتیں ہیں، وہ بھی ہمیں بتائی گئی ہیں کہ اس میں نہریں ہیں، سبحان اللہ، باغات ہیں، محلات ہیں، موتیوں کے محل ہیں، جو چاہیں گے وہ عطا فرمائے گا۔ وہ کن کو ملے گی؟ پرہیزگاروں کو، اللہ پاک کی عبادت کرنے والوں کو، نیک اعمال کرنے والوں کو۔ جو ہمیں نیک اعمال بتائے گئے ہیں اگر وہ ہم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم جب جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ وہ چیزیں بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو پیارے بچوں، ہر مسلمان کی جنت میں جانے کی خواہش ہوتی ہے، ہر مسلمان کی یقیناً جنت میں جانے کی خواہش ہوتی ہے، اور جنت میں جانے کا راستہ اللہ پاک کی فرما برداری میں ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، اللہ پاک کی فرما برداری کیجئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ آمین آمین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت پیارے پیغامات آج بھی ہم نے اپنے اس پیارے سے سیگمنٹ میں سنے ہیں، میسج آف قرآن میں، اور پہلے پیغام میں ہم نے یہ بات سنی کہ ہمیں اللہ پاک کی بھی اطاعت کرنی ہے اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بچوں کیا کرنی ہے؟ اطاعت کرنی ہے۔ اطاعت کا مطلب کیا بتایا میلاد بھائی نے؟ فرما برداری کرنی۔ کیا کرنی ہے؟ فرما برداری کرنی ہے۔ جی ہاں، اللہ پاک نے جن کاموں کا حکم دیا ہے انہیں بجا لانا ہے، یعنی جن کاموں کا، جیسے کہ نماز پڑھنے کا اللہ پاک نے قرآن مجید میں حکم دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا اللہ پاک نے قرآن مجید میں حکم دیا، رمضان شریف کے روزے رکھنے کا قرآن پاک میں ذکر ہے نا۔ تو اللہ پاک نے جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت کے احکامات لے کر آئے ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنا ہے، اور جن چیزوں سے ہمیں اللہ پاک نے، اس کے پیارے رسول نے منع فرما دیا ہے، اس سے بچنا ہے نا۔ یہی ہے نا بھائی، اللہ پاک کی فرما برداری، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری یہی ہے کہ ہم اچھے کاموں پر عمل کریں، فرائض کی، واجبات کی پابندی کریں، اور جو حرام چیزیں ہیں، جو ناجائز کام ہیں، ان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ تو یہ اللہ پاک کی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے۔ اور میلاد بھائی نے ایک اور پیارا سا جملہ کہا تھا کہ اللہ پاک کی فرما برداری یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری یہ اللہ پاک کی فرما برداری ہے۔ جی ہاں، اس حوالے سے مولانا حامد رضا خان جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لے کے صاحبزادے ہیں، ان کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ خدا تو نہیں مانتے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کوئی کہتا ہے؟ نہیں کہتا نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں، اللہ پاک کے بندے ہیں، آخری نبی ہیں، محبوب ہیں، لیکن ہم خدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم جدا بھی نہیں مانتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا سے جدا بھی نہیں مانتے۔ تو اسی پیاری سی بات کو اس شعر میں ذکر کیا گیا ہے کہ خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا پیغام بھی جو ہم نے سنا وہ بھی بہت اہم پیغام ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کے پیغامات پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس میں ہم آیت کا شان نزول سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 100 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ترجمہ،
اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے تو وہ زمین میں بہت جگہ اور گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ پر ہو گیا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آئے بچوں اب اس آیت کا شان نزول نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں اس آیت مبارکہ سے پہلے کی آیتوں میں ہجرت کرنے کا فرمایا گیا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کن لوگوں پر ہجرت کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو ایک بڑی عمر والے جنتی صحابی حضرت جندہ بن زمرہ اللیثی رضی اللہ عنہ نے جب اس آیت سے پہلی والی آیت سنی تو کہنے لگے کہ میں ان لوگوں میں سے تو ہوں ہی نہیں جن پر ہجرت کرنا ضروری نہیں، کیونکہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ جس سے میں مدینہ پاک ہجرت کر کے پہنچ سکتا ہوں، اس لیے اب میں مکہ پاک سے آج ہی ہجرت کروں گا۔ اتنا فرما کر آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا مجھے مدینہ پاک لے چلو، تو آپ کے ساتھی آپ کو چارپائی پر لے کر چلے۔ لیکن بچوں مکہ پاک کے بالکل قریب ہی تنعیم نامی جگہ میں آ کر ان کا انتقال ہو گیا۔ آخری وقت میں آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ پر رکھا اور کہا اے اللہ پاک یہ تیرا ہے اور یہ تیرے رسول کا ہے، میں اس چیز پر بیعت کرتا ہوں جس پر تیرے رسول نے بیعت لی۔ اور پھر اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا کاش وہ مدینہ پاک پہنچتے تو ان کا ثواب کتنا بڑا ہوتا۔ لیکن بچوں کافر اس خبر پر ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ تو ملا ہی نہیں۔ تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں ان کی عظمت و شان کو بہترین انداز میں بیان فرمایا کہ جو اللہ پاک کی راہ میں ہجرت کرے پھر اسے منزل تک پہنچنے سے پہلے موت آ جائے تو اس کا ثواب اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے، اور بے شک اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، بیان نزول نام کا سیگمنٹ تھا اور اس میں ہمارے ارمان بھائی نے بہت پیاری باتیں بیان کی ہیں اور ہمیں آیت کا شان نزول پتہ چلا، یعنی آیت کے نازل ہونے کی وجہ۔ جو واقعہ اس وقت چل رہا تھا ارمان بھائی نے بیان کیا نا کہ ایک جو بزرگ صحابی تھے جن کی عمر کچھ زیادہ تھی تو وہ مدینہ شریف ہجرت کے لیے چلے گئے تھے۔ جو واقعہ ہوا میں مختصر انداز میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ مدینہ شریف کے لیے ہجرت کے لیے نکلے تو تنعیم نامی جگہ پر جب وہ پہنچے تو ان کا انتقال ہو گیا، یعنی وہ وصال فرما گئے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ کافر جو ہیں وہ ہنسنے لگے، کافر کیا کرنے لگے، ہنسنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ بھائی جس کام کے لیے گئے تھے وہ تو نہیں ہوا۔ تو پھر اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی اور اس بات کو واضح کیا گیا کہ ان کے لیے بڑا ثواب ہے جو ہجرت کے دوران اسلام کی سربلندی کے لیے ہجرت کر رہے ہیں اور اس کے دوران ان کا انتقال ہو گیا تو اس کا ثواب پھر اللہ پاک کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا موجود ہے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے اپنے پروگرام میں ایک پیاری سی اسٹوری سننے کا۔ اسٹوری ہم آپ کو سناتے ہیں قرآنک اسٹوری اور سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنائیں گے کہ اللہ پاک کے ایک نبی علیہ السلام کے بادشاہ بننے کا واقعہ۔ اللہ پاک کے ایک نبی علیہ السلام کے بادشاہ بننے کا واقعہ آج آپ کو بتائیں گے، اور وہ نبی ہیں حضرت داؤد علیہ السلام۔ کون سے نبی ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ تو بچوں یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت طالوت تھے، انہوں نے بنی اسرائیل کو جالوت سے لڑنے کے لیے تیار کیا اور پھر اس لڑنے کے لیے ایک میدان میں جمع ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ کون تھے؟ حضرت طالوت۔ اور انہوں نے کس سے لڑائی کرنے کے لیے تیار کیا تھا؟ جالوت سے۔ اور پھر اس لڑائی کرنے کے لیے ایک میدان میں جمع ہو گئے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ جالوت کون تھا؟ جالوت کون تھا؟ تو بچوں جالوت ایک کافر بادشاہ تھا جو بہت ہی لمبا اور بہت ہی طاقتور تھا، بہت ہی لمبا اور بہت ہی طاقتور تھا، اور وہ اپنے سر پر لوہے کی ٹوپی پہنتا تھا۔ اپنے سر پر لوہے کی ٹوپی پہنتا تھا جس کا وزن 136 کلو 136 kg اس کا وزن تھا ٹوپی کا۔ کتنا وزن تھا؟ 136 کلو ٹوپی کا وزن تھا۔ بہت طاقتور لگ رہا ہے مجھے۔ اور
بتایا گیا نا کہ کافر بادشاہ تھا اور بہت ہی لمبا اور بہت ہی طاقتور بادشاہ تھا۔ جب دونوں فوجیں اپنی تیاری مکمل کر چکے تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرما دیا کہ جو شخص جالوت کو مارے گا میں اپنی آدھی سلطنت اس کو عطا کر دوں گا۔ کتنا بڑا اعلان ہے کہ اگر کوئی شخص، اب وزنی شخص بھی تو وزنی تھا نا، کہ آپ نے سنا کہ وہ شخص جو کافر بادشاہ تھا جالوت بہت ہی طاقتور تھا اور اس کی ٹوپی کتنے کلو کی تھی؟ 136 کلو کی ٹوپی تھی اس کی۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا وزنی شخص ہوگا۔ اور حضرت طالوت نے کیا فرمایا کہ جو شخص اس کو مارے گا میں اس کو آدھی سلطنت اپنی دے دوں گا۔ یہ فرمان شاہی سن کر ایک نیک سیرت نوجوان آگے بڑھے جو ابھی چھوٹے تھے اور بیمار بھی تھے۔ کہاں وہ طاقتور کافر بادشاہ اور کہاں یہ چھوٹے نوجوان نیک سیرت جو آگے بڑھے، جو چھوٹے بھی تھے اور بیمار بھی تھے۔ اب وہ نیک انسان کون تھے؟ تو وہ بچوں، وہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ سبحان اللہ۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک پتھر یہ بولا کہ اے داؤد علیہ السلام مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ اب پتھر سے آواز آ رہی ہے اور پتھر کیا بول رہا ہے کہ مجھے اٹھا لیجئے کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا کہ اے داؤد علیہ السلام مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ کیا بات۔ پھر تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر عرض کیا اے داؤد علیہ السلام مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں جالوت کو مارنے والا ہوں، کیونکہ میں جالوت کو مارنے والا پتھر ہوں۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر جب لڑائی شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے اور جب جالوت پر آپ علیہ السلام کی نظر پڑی تو آپ نے ان تینوں پتھروں کو بسم اللہ پڑھ کر جالوت کی طرف پھینکا۔ بچوں، حضرت داؤد علیہ السلام کے تینوں پتھر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پہ لگ کر آر پار ہو گئے اور جالوت مر گیا۔ اب کہاں وہ کتنا طاقتور شخص، لیکن اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کہ اللہ پاک کس کو کس طرح سبق دینا چاہتا ہو کہ کتنا طاقتور بادشاہ تھا، کتنا لمبا تھا، ٹوپی پہنتا تو 136 کلو کی لوہے کی ٹوپی پہنتا وہ، لیکن اس کی موت کس میں لکھی تھی کہ ایک بیمار شخص جو ہے، بیمار حضرت داؤد علیہ السلام بیمار بھی تھے، چھوٹے بھی تھے، اور پتھر ماریں گے تو وہ پتھر اس کے آر پار ہو جائے گا اور وہ مر جائے گا۔ اللہ۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو گھسیٹتے ہوئے اپنے بادشاہ حضرت طالوت کے پاس لے آئے۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بہت خوش ہوئے، اور بچوں اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی آدھی سلطنت دے دی۔ اور پھر پورے 40 سال کے بعد جب حضرت طالوت کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ اور جب حضرت شمویل علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت بھی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے سلطنت اور نبوت کسی کو بھی نہیں ملی تھی۔ تو پیارے بچوں، حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں ایک ساتھ کسی کو بھی نہیں ملی تھی۔ آپ علیہ السلام ہی پہلے شخص ہیں جن کو سلطنت اور نبوت دونوں عطا کی گئیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ علیہ السلام کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے سلطنت اور نبوت دونوں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ واقعہ آپ کو کہاں ملے گا؟ تو یہ پیارے بچوں، یہ واقعہ پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں، اللہ پاک کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی نوجوانی کا واقعہ آج ہم نے سنا، جب وہ زیادہ عمر ان کی نہیں ہوئی تھی۔ میلاد بھائی نے بتایا کہ اتنی زیادہ ایج نہیں تھی،
اور یوں سمجھیں کہ کمزوری کی بھی کیفیت تھی، بیماری وغیرہ کا بھی معاملہ تھا، لیکن اللہ پاک کی شان دیکھیں، اللہ پاک کی قدرت دیکھیں کہ اللہ پاک نے ان کے ذریعے جو اتنا طاقتور بادشاہ ہے، کیا نام تھا بادشاہ کا؟ جالوت. مجھے لگ رہا تھا کہ بچوں کو کنفیوژن ہوگی. جیم سے جالوت جو ہے نا، جالوت جیم سے جالوت ہے، اور یہ کافر بادشاہ تھا، یہ طاقتور بادشاہ تھا. اور جو دوسرے ہیں جو نیک بادشاہ تھے وہ کون تھے؟ حضرت طالوت. ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. طالوت نیک بادشاہ تھے اور جالوت جو ہے وہ کیا تھا؟ کافر بادشاہ تھا، اور یوں سمجھیں کہ گناہ گار آدمی تھا. تو اب میں کیا بتا رہا تھا آپ کو کہ اللہ پاک کی قدرت دیکھیں، اللہ پاک کی شان دیکھیں کہ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے اس اتنے طاقتور شخص کو ہلاک کر دیا. اچھا، یہ میلاد بھائی آپ جب بیان کر رہے تھے تو میں یہ چیز سوچ رہا تھا کہ اگر ہم واقعات دیکھیں تو واقعی یہ چیزیں ملتی ہیں کہ نمرود جو تھا اس نے معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا ہوں، استغفر اللہ. اس نے کیا کہا کہ میں خدا ہوں اور میری عبادت کرو، لوگوں کو اپنی عبادت میں لگا رہا تھا وہ. تو اس کی موت کس طرح ہوئی؟ اس کی موت اس طرح ہوئی کہ ایک مچھر، معمولی سا چھوٹا سا مچھر اس کی ناک میں داخل ہوا اور اس نے دماغ میں جا کے اس کے کاٹا اور پھر اس کی موت واقع ہو گئی. کتنے سال تک اس کے دماغ میں رہا وہ؟ کتنے سال تک اس کے دماغ میں پھر وہ مچھر رہا، اور اللہ پاک نے اسے عبرت کا نشان بنایا. اسی طریقے سے فرعون کا واقعہ تو بہت مشہور ہے نا بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ. تو فرعون کس طرح غرق ہوا؟ دریائے نیل میں اللہ پاک نے اسے غرق کیا. اللہ پاک نے دریائے نیل میں اس کو غرق کیا، اور وہ آج تک عبرت کا نشان ہے. اسی طریقے سے نمرود بھی عبرت کا نشان بنا، اور یہ جس کا بھی ہم نے واقعہ سنا جالوت، یہ بھی عبرت کا نشان بنا. یہ کون تھا کہ جو 136 کلو کی ٹوپی پہن رہا ہے؟ کتنے کلو کی؟ 136 کلو. کتنے ہوتے ہیں یہ پتہ ہے؟ اگر ہم اپنا ویٹ، بچوں کا ویٹ عام طور پر کتنا ہوتا ہے بچوں؟ جو چھوٹے بچے ہیں ان کا تھوڑا 20-25 kg کے قریب ہوگا، جو تھوڑے سے بڑے ہیں ان کا 30-35 کے قریب ہوگا، 40 کے قریب ہوگا، اور جو تھوڑے ہیوی ہیں تو ان کا کیا ہوگا؟ 50-60 کے قریب بھی ہو سکتا ہے. جو بڑے حضرات ہوتے ہیں ان کا ایک نارمل ویٹ 70-75-80 کے قریب ہوتا ہے. تو آپ یہ سوچیں پورے بندے کا ویٹ، یعنی ہم اگر ایک نارمل انسان کا اگر 75 kg بھی لگائیں، 75 کلو گرام بھی ایک شخص کا وزن لگائیں ہم، تو پورے انسان کا وزن جتنا ہوتا ہے اس سے ڈبل اس شخص کا وزن نہیں تھا، اس کی ٹوپی کا وزن تھا. ایک نارمل انسان کے ویٹ سے ڈبل ویٹ اس کی ٹوپی کا ہوا کرتا تھا. تو یہ بہت طاقتور انسان تھا. اور پہلے کے دور میں ہم نے سن بھی رکھا ہے نا کہ کچھ قومیں ایسی گزری ہیں جو بہت بڑے بڑے قد والی تھیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ طاقتور ہوا کرتی تھی. تو اس کا بھی آج ہم نے سن لیا کہ یہ بھی بڑا طاقتور آدمی تھا، لیکن اللہ پاک نے اس کو عبرت کا نشان بنایا. نہال بھی اس سے ہمیں ایک اور چیز جو سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے. اب بعض ہے کہ ہم نیک اعمال بظاہر کر رہے ہیں، لیکن اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کیا ہے، تو ہمیں اس سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے. ہمیں جب بھی ہم دعا مانگیں تو ہم اپنے ایمان کی دعا مانگیں، ہمارا ایمان سلامت رہے. ہم اس کی بھی دعا ساتھ ساتھ مانگتے رہیں گے تو انشاءاللہ جب ہم دنیا سے جائیں گے تو ایمان کی حالت میں جائیں گے. اور حدیث پاک میں ہے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ. تو ہمیں یہی دعا کرتے رہنے چاہیے کہ اللہ پاک سے کہ اے اللہ پاک جب ہماری موت کا وقت ہو تو ہمارے بارے میں یہ ہو کہ ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہو اور ہم ڈائریکٹ جنت میں داخل ہو جائیں انشاءاللہ. اس سے بھی ہمیں جنت نصیب ہو جائے گی پھر انشاءاللہ. اور بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، ایمان پر خاتمے کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اور اس حوالے سے جو اوراد و وظائف ہمیں بیان کیے گئے ہیں وہ بھی پڑھتے رہنا چاہیے. شجرہ عالیہ قادریہ تاریہ جو شجرہ ملتا ہے مکتبۃ المدینہ سے، آپ اسے لے لیجئے یا پھر اسے موبائل میں بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے. اس میں اس طرح کے اوراد و وظائف لکھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں نا پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں. تو پڑھنے سے تعلق نہیں رکھتے، وہ پڑھنے سے تعلق تو رکھتے ہیں، آپ نے انہیں پڑھنا ہے، انہیں پڑھنا ہے اور انہیں ضرور پڑھیں. انشاءاللہ الکریم اس کا بہت سارا فائدہ آپ دیکھیں گے. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے آخری سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 26 سورہ فتح کے آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے، محمد رسول اللہ. ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں
پیارے بچوں اور گیٹس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کروا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے بہت سی خوبیاں عطا فرمائی ہیں، لیکن اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت کی خوبی کے ساتھ یاد فرمایا ہے، اور کلمہ طیبہ میں بھی اسی خوبی کو رکھا ہے۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق اللہ پاک سے بھی ہے اور مخلوق سے بھی ہے، اور رسول میں ان دونوں کا تعلقات کا ذکر ہے۔ جبکہ دوسری وجہ یہ ہے کہ خالق اور مخلوق میں تعلق پیدا کرنے والے رسول ہی ہیں، کہ اگر ان کا واسطہ درمیان میں نہ ہو تو خالق اور مخلوق میں کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی نعمتیں ہم تک پہنچاتے ہیں، اور ہماری دعائیں اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش فرماتے ہیں، اور ہمارے گناہ بھی معاف کرواتے ہیں، اور اس طرح ہمارا تعلق اللہ پاک سے جوڑتے ہیں۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت پیارے انداز میں ہمارے انزل بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان جو کہ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر بیان کی گئی، ان میں سے ایک جگہ کا، ایک مقام کا بیان کر رہے تھے۔ ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو بہت ساری یوں سمجھیں کہ اسپیشلٹیز ہیں، ان میں سے ایک اسپیشلٹی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ رسول ہیں۔ اور رسول کے بارے میں ہمارے انزل بھائی بتا رہے تھے کہ رسول جو ہوتے ہیں نا، یہ اللہ پاک اور اللہ پاک کی مخلوق کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں، تعلق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، رابطے کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ اسی طریقے کا آپ نے بیان کیا، تو انزل بھائی نے یہ بات بتا دی ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو کیا کرنا ہے بچوں؟ بیان بھی کرنا ہے، سننا بھی ہے۔ ہمارے اس سیگمنٹ میں بھی ہم بیان کرتے ہیں، اور ویسے بھی مدنی چینل کے تقریباً ہر ہی پروگرام میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اسے آگے بیان کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ اسی پیارے سے اور خوبصورت سے سیگمنٹ کے ساتھ، اچھی گفتگو کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ بدھ اور جمعہ کے دن مدنی چینل پر شام کے وقت میں آپ ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ Quran time,